جی میرا سوال یہ ہے کہ دنیا اور شیطان اللہ سے انسان کو کیسے بھٹکاتے ہیں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ سچ کا نام اسلام ہے۔ اب جس سچ کو آپ بے ہوشی میں، یعنی آپ کو ٹھیک سے ہوش نہیں ہے مگر آپ کی عقل پاس کر رہی ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور سچ ہے، یہ جانتے ہوئے بھی آپ پھر بھی اس پر سچ پر نہ جمیں، سچ پر نہ چلیں، اس پر دھیان نہ دیں، اس پر غور و فکر نہ کریں، اور آپ سچ کو جو ہے مذاق کے طور پر سمجھیں۔ جب ایشور کی، اللہ کی گیان کی بات ہو، علم کی بات ہو، اس کو آپ کھیل سمجھیں، مذاق بنائیں، ہے نا۔ سمجھ تو رہے ہیں سچ ہے یہ بات، مگر پھر بھی آپ کھیل سمجھ رہے ہیں، کھیل سمجھیں اسے، اور دنیا کے کاموں کو آپ سمجھیں حقیقت ہے، جبکہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے۔ تو اگر آپ کے اندر یہ بات ہے تو پھر یہ ثبوت ہے اور دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو دنیا اور شیطان نے بہکا لیا ہے دھوکے کی طرف، جھوٹ کی طرف۔ کیونکہ جس اللہ نے آپ کے جیون کی شروعات کرائی ہے، جس مقصد سے پیدا کیا، اس مقصد کو آپ کھیل سمجھ رہے ہیں۔ جو دنیا دھوکہ ہے، کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے۔ بھئی جب آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ زندگی اتنی بیکار ہے کہ اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، پھر بھی آپ اس سچ کو جو ہے بھول کر اور دنیا میں ہمیشہ جینے کی چاہت میں دوڑ لگائیں، دنیا کی باتوں کو اہمیت دیں اور دین کو مذاق بنائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا نے آپ کو جھوٹ اور دھوکے کی طرف پھنسا لیا ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں، یہ دنیا اور شیطان ان لوگوں کو بہکا چکی ہیں، یہ دنیا ان لوگوں کو بہکا چکی جو اللہ کے دین کی بات کو کھیل سمجھتے ہیں۔ زمین و آسمان میں سب کچھ اللہ کا ہے، اسی نے جیون دیا ہے، اور اسی کی بات کو کھیل سمجھتے ہیں۔ اس مالک نے دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنے کو نہیں بھیجا، یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے، کچھ سمے کے لیے دھرتی میں ٹھہرنے کے لیے، گزر بسر کرنے کے لیے، اور امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ بھائی اب تم اس دنیا کو اہمیت دیتے ہو ہیں، اور دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہمارے جان جو ہے اللہ کے قبضے میں ہے، دنیا کو کبھی بھی چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہے، وہ جیون کا حساب لے گا۔ تو بھئی اللہ کی رچنا ہمارے اندر رچی ہوئی ہے، سچ اور جھوٹ۔ سچ کامیابی کا راستہ ہے، جھوٹ ناکامی کا راستہ ہے۔ اب جو دنیا کے بہکائے میں آتا ہے وہ جھوٹ کو سمجھتا ہے ناکامی کا راستہ، کیونکہ دنیا میں جب تک بے ایمانی نہ کرے گا، جھوٹ نہ بولے گا، دنیا کیسے بنے گی اس کی ہیں۔ جو انسان اللہ اور موت کے بعد کی زندگی سے اندھا ہو جاتا ہے، اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، تو پھر اسے الٹا چلنا پڑے گا، سچ کے راستے کو ناکامی کا راستہ ماننا پڑے گا۔ یہ جھوٹ بولے، فراڈ بولے، جبھی تو پیسہ آئے گا ہیں، اس کی منزل ہوگی۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ جھوٹ کو کامیابی کا راستہ سمجھے گا۔ تو یاد رکھیں، زندگی کی بھی ایک کہانی ہے، یہ زندگی ہمیں بیکار نہ ملی ہے۔ ہر کہانی کے انت میں سچائی کی جیت ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچے کو، ایماندار کو ایمانداری کا بدلہ جنت میں دے گا، اور جھوٹے کو بے ایمانی کا بدلہ جہنم میں دے گا۔ یہ رچنا اس نے رچی ہی اس لیے ہے ہر انسان کے اندر، تاکہ وہ اچھے برے کو اس کا بدلہ دے۔ آج یہاں لوگوں نے کیا کیا آستھا بنا رکھی ہے شیطانی راستے میں، اپوتر ناپاک آستھائیں ہیں کہ ہم خدا بن جائیں، کہ یہ آستھا بن جائے، کہ وہ آستھا بن جائے، کیا کیا لوگوں نے شیطان نے جو الجھا رکھا ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، یعنی انسان کے اندر میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے یہاں نیکی کا بدلہ نیکی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میرے یہاں نیکی کا بدلہ نیکی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور برائی کا بدلہ سزا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو بھئی جو انسان برے کرم کر کے مر گیا، اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی، تو اس کے لیے سزا ہے، سزا کے لیے جہنم بنائی ہے۔ آج کے دور میں کسی بھی طرح سے انسان کو سمجھا لو، دنیا اور شیطان کے بہکائے میں ایسا آ چکا ہے کہ وہ سچ پہ دھیان لگانے کو تیار نہیں، دھوکے پہ ہی دھیان لگا رکھتا ہے، وہ اپنے جیون کو بیکار سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب کو جیون کا سمے دیا گیا ہے، موت پر پھر پہلا تھپڑ ہی اللہ کی طرف سے اس بات پر لگے گا جب موت پر دیکھے گا کہ ہمیشہ کی جیون کی بازی ہار گیا، میں نے اپنی زندگی کو کھیل بنایا، سچ پہ غور نہ کیا، جیون کے مقصد پہ غور نہ کیا۔ پہلا تھپڑ اس بات پر لگے گا کہ دنیا میں تیرے سامنے اتنے لوگ مرتے رہے ہیں، ان کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہا، جھوٹ پہ چلتا رہا۔
सच का इनकार करके सच से भागता रहा। जब तुझे मालूम था कि इस जिंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है मौत, तो फिर क्यों दुनिया बटोरने में लगा रहा? क्यों ना जीवन के मकसद पे गौर किया? क्या दुनिया में तेरे पास हाँ उस जिंदगी का एक सांस का भी जमानती कार्ड था तेरे पास? अब यहाँ हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार कर रोता है। अब तेरे रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने भी मेरे भाइयों हाँ जन्नत का इंसान के अंदर हमेशा का बहुत ज़बरदस्त नशा भरकर डर और गम की बादशाहत की बरसात कर दी है बेशुमारी दुनिया में, ताकि लोग जन्नत की इच्छाएं, स्वर्ग की इच्छाएं इस कूड़े कबाड़े की दुनिया में, गारे मिट्टी की दुनिया में पूरी ना करें। जन्नत की तैयारी करें, जीवन के मकसद पर गौर करें, सच्चाई की तहकीक करें। मगर क्या करें कि लोग करते ही नहीं हैं। ज़्यादातर लोग करते ही नहीं हैं। बहुत ना की बराबर कोई करे तो करे। दुनिया ही को सब कुछ समझकर, दुनिया ही को मंजिल बनाकर इसी की दौड़ लगाते रहते हैं। जुल्म जास्ती, फसाद फैलाते रहते हैं, एक दूसरे पे जुल्म करते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, एक अल्लाह ही तो है जो जालिमों को सबके सामने दर्दनाक सजा देगा हाँ, और कोई चू ना कर सकेगा हाँ। वरना तो आज देख लें दुनिया में आप, ज़्यादातर लोग जालिमों का साथ देने वाले हैं हाँ। जिसका पलड़ा भारी है जुल्म में, उसी का साथ देना है। तो याद रखें, अल्लाह सबसे बड़ी हस्ती है। जब वो फैसला करेगा कोई चू ना कर सकेगा। तो जुल्म करने वाला हाँ और जालिमों का साथ देने वाला दोनों मारे जाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये जो मौसीकी है, गाना बजाना, इनसे बचो। ये शैतान का मीठा जहर है। इसकी धुन तर्ज तो बहुत अच्छी होती है, मगर इसके अल्फाज बड़े भद्दे और गंदे होते हैं। पुराने फिल्मी गाने देखें आप हैं। अब एक बात गौर करने की है कि पुराने फिल्मी गाने, पुरानी मौसीकी में इंसान का सर झूमता था। ये शैतान का मीठा जहर इंसान के ध्यान को जीवन के मकसद से भटकाने में बड़ा कारगर था। तो पुराने गानों में इंसान का सर झूमता था, और आज की जो मौसीकी है, आज के जो नए गाने हैं हाँ, इसमें इंसान का निचला हिस्सा धड़कता है। इंसान के ध्यान को भी जीवन के मकसद से भटकाता है और निचला हिस्सा धड़कता है। ऐसे बेहयाई के गाने हैं कि इंसान को गंदी और घटिया हरकतों पर उभारता है। तो भी डरो उस मालिक से जिसने तुम्हें जीवन दिया है। मौत से सब डरते हैं, लेकिन मौत देने वाले से कोई नहीं डरता है। अल्लाह से डरो और बुराई से बचो और सच और झूठ की तहकीक करो। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप सच और झूठ को समझ पाएँ। तो भाई 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दुनिया और शैतान इंसान को इस कदर बहका लेंगे, जीवन के मकसद से अंधा कर देंगे, और ईश्वरी रचना के खिलाफ झूठ बोलने वाले को इज्जत दी जाएगी और सच बोलने वाले को जलील किया जाएगा। एक ज़माना ऐसा आएगा। तो मेरे भाइयों, वो ज़माना यही है। झूठ बोलने से अल्लाह से माफ़ी मांगे, वरना वो तबाह कर देगा भाई। तो भाई गैर मुसलमानों की तो चले क्या है, मुसलमान इस उम्मत के 100 में से 99 लोग ईमान से महरूम हैं, जो दुनिया और शैतान के बहकाए में आ चुके हैं। सच पे गौर नहीं करते कि जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है। हम जीवन के मकसद पर गौर करें, नहीं गौर करते। 100 में से 99 लोग इस उम्मत के ईमान से महरूम हैं। मुसलमान नस्ल की बुनियाद पर है, कौमियत की बुनियाद पर है। मुसलमानों का बेटा है, मुसलमानों का जो है पोता है, मुसलमानों का परपोता है। बस नाम रखे हुए हैं मुसलमानों में पैदा हो गए हैं, भी मुसलमान हैं। सारी भाग दौड़ दुनिया बटोरने पर लग रही है, जीवन के सच पे कोई ध्यान नहीं। तो मुसलमानों में पैदा हो गए, मुसलमान हैं। बचपन में कुछ नाम सिखा दिए हैं, अल्लाह, मोहम्मद, रसूल, कुरान, जिब्रील, बस ये नाम सिखा दिए हैं। बस सुनी सुनाई चीज़ें हैं, जानते सब हैं। कुरान में जीवन का सच है,
اب سچ پہ آئیں گے بھائی تو زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، تو پھر دنیا میں مزے کیسے لیں گے پھر جھوٹ پہ چل کے؟ اسی لیے اپنے سچ کو نظر انداز کرتے ہوئے، دوسروں کی موت کو دیکھتے ہوئے اپنی موت کو بھلائے پھر رہے ہیں۔ قرآن میں سچ کو اپنی بھاشا میں سمجھتے نہیں، اللہ کے حکم کیا ہیں، اسی لیے بنا سمجھے پڑھتے ہیں، اپنے جھوٹ پر مزے لے رہے ہیں، وہی جیون کے مزے لے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی کئے دن مزے لے گا؟ آخر موت ہے۔ اے انسان کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، یا تو اپنے من کو راضی کر لے یا رب کو راضی کر لے، موت کے بعد پھر جہنم کی آگ ہے۔ تو اگر قرآن کو سمجھیں گے تو سچ پہ چلنا پڑے گا، سچ پہ چلیں گے دنیا میں کیسے مزے لیں گے جھوٹ کے پھر ہیں؟ اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن کو بنا سمجھے رسم کے طور پہ پڑھتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں۔ تو آج کے مسلم اور غیر مسلم میں کرموں میں کوئی فرق نہیں، یہ بھی دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں بھائی۔ اسی لیے یہ قوم جلیل ہو رہی ہے، ہاں جلیل ہو رہی ہے۔ تم ایماندار ہونے کا نام بھی لیتے ہو کہ ہم ایماندار ہیں، اور پھر بے ایمانی پہ چل رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، تمہاری دنیا بکھیرے گا پھر وہ، اور وہی کام ہو رہا ہے بھائی۔ اب قرآن سمجھیں گے تو موت کے بعد کی زندگی سمجھ میں آئے گی، جب سچ پہ غور کریں گے، سچ کو سمجھیں گے تو موت کے بعد کی زندگی سمجھ میں آئے گی، اور اللہ پہ دل سے یقین بنے گا۔ ہیں یقین کہاں ہے لوگوں کے پاس؟ یقین نہیں ہے۔ جب قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے یقین کہاں سے آئے گا بھائی؟ یقین تو بنے گا اللہ کی پہچان کری جائے، اس نے اسی لیے پیدا کیا ہے ہمیں، تاکہ ہم بن دیکھے اس کی پہچان کریں، اس کی مرضی کو پہچانیں، موت کے بعد زندگی اس کو پہچانیں، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ زندگی ہے امتحان چل رہا ہے، اس کو پہچانیں۔ اب یہ کام تو جبھی ہو جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے نہیں لوگ، جب قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے تو پھر یقین کہاں سے ملے گا بھائی؟ جب اللہ پر یقین ہی انسان کا ٹھیک نہیں ہوگا، اس کی پہچان کر کے، شرک میں ملوث ہیں لوگ، ہیں اللہ پر آستھا ہی صحیح نہیں بنے گی پہچان کر کے، تو پھر اللہ کی عبادت تو بیکار ہے نا، پھر سارے نیک عمل بیکار ہیں۔ مین چیز تو اللہ کی پہچان کر کے صحیح عقیدہ بنانا ہے، جس کا صحیح یقین ہی نہیں ہے اللہ پر، اس کے سارے عمل بیکار ہیں، ساری نیکیاں بیکار ہیں۔ جب یقین صحیح نہیں ہے تو عبادت کیسی بھائی؟ عبادت بھی جو ہے کچھ رسم ہیں جو ادا کر رہے ہیں لوگ، دیوبندی کی الگ ہے، بریلوی کی الگ ہے، فلانے کی الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، اپنی اپنی منمانی کی رسم بنا رکھی ہے سب نے۔ اللہ کی مرضی ہے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی مرضی کو سمجھتے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے۔ تو بھئی اللہ سے ڈر جاؤ، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، سیدھی راہ کو پکڑ لو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اللہ کی مرضی کو جانو اور اللہ سے معافی مانگو، ہم سے غلطی ہو گئی، جو تیرے قرآن کو سمجھنے کا حق تھا ہم اسے پورا نہ کر سکے، اللہ سے معافی مانگیں، اپنی زندگی کو سدھاریں، بگڑی ہوئی زندگی کو سدھاریں اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن کے دوارا ٹیڑھی راہ کو چھوڑ دیں، سیدھی راہ کو اپنا لیں، اللہ سے معافی مانگیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سیدھی راہ پہ چلتے ہوئے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہوں گی تم معافی مانگتے رہو، اللہ کی ذات بڑی رحمت والی ہے، وہ معاف کرتا رہے گا۔ اللہ کی مرضی کو سمجھتے ہوئے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اللہ کی مرضی کو سمجھتے ہوئے پھر اللہ کی عبادت کریں، ہیں ہاں شرک کی گندگی سے پاک ہو جائیں، اللہ کی مرضی کو قرآن میں سمجھیں، پھر اس کی عبادت کریں، ہیں پھر نیک عمل کریں، سارے نیک عمل قبول کرے گا۔ تو اللہ کی مرضی کو سمجھنے کے لیے بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں۔ تو بھئی یاد رکھیں، منمانی کے دین پر مذہب پر چلنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا، جس کی یہ کائنات ہے، جس نے ہمیں جیون دیا ہے، اس کی مرضی کو سمجھ کر اس کی مرضی پر چلنے سے اللہ راضی ہوگا۔ اب دیکھو نا، کما بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، اب آخری کتاب جو ہے قرآن ہے، یہ سرکشت ہے برائی سے، اور پچھلی کتابوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ پورے کے پورے سچائی پہ آ جاؤ، ہاں اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پوتر کر لو، اور اللہ کے نزدیک قابل قبول اگر کوئی دھرم ہے تو وہ ہے اسلام۔ تو آج کے دور میں اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے تو وہ فیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے تو وہ فیل ہے، جتنے بھی اور دھرم ہیں، جتنے بھی اور پیغمبر آئے ان کے طریقے پر اگر ہم چلیں گے تو اللہ کے نزدیک وہ فیل ہے، سمجھو ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ تو آج کے دور میں جو سرکشت دھرم ہے وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ اب قرآن اسلام میں بھی لوگوں نے ملاوٹ کر رکھی ہے، بہت ملاوٹ کر رکھی ہے، اسی لیے فرقے بنے ہوئے ہیں، قرآن کو لوگ سمجھ کے پڑھتے نہیں، اپنی منمانی کے مذہب پہ چل رہے ہیں۔ تو بھئی یاد رکھیں، اگر آپ اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے پر چل کے دنیا بھر کی کتنی محنت کر لیں، آپ کتنی محنت کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر کتنی محنت کر لیں، موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر کسی کے بھی طریقے پر آپ محنت کر لیں، آپ کی محنت موت پر سب بیکار ہو جائے گی،
کیونکہ ایشور اللہ نے جو آدیش دیا ہے اسی آدیش پر چلو گے، اللہ کی مرضی پر، اسلام پر چلتے ہوئے اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر کے مرو گے تبھی کامیاب ہوگے، اور اسلام ہی برائی گندگی سے انسان کی آتما کو پوتر کر سکتا ہے نا۔ ہاں باقی ہم دیکھیں اور دھرموں کے اندر جو ہے اور جو پیغمبر آئے تھے ان کی کتابوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے اچھائی برائی کی، اچھائی کم ہے برائی زیادہ ہے۔ اس لیے شیطان نے تو یہاں فساد پھیلائے رکھا ہے بھائی، اور دھرم میں جو ہے لوگوں کو بانٹ رکھا ہے، مذہب میں بانٹ رکھا ہے۔ ہمیں دل سے اللہ کی طرف بڑھنا ہے، اللہ کی پیاس میں، اللہ کو پانے کے لیے، اور سچائی کی باریکی سے تحقیق کرنی ہے، تب ہم سچائی کو سمجھ پائیں گے، اللہ کی مرضی کو سمجھ پائیں گے۔ ورنہ تو آپ دیکھ لیں قرآن کے ٹرانسلیشن میں بھی لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے کہ ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ بھی عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، قرآن تو وہ کتاب ہے سنسار کے سچے مالک کی جو اس میں لکھی ہوئی بات قیامت تک کوئی پھیل نہ کر سکے، لیکن اس ترجمے سے تو پھیل ہو رہی ہے۔ پھر آج کل تو الٹرا ساؤنڈ سے معلوم پڑ رہا ہے لوگوں کو پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کتنا وزن ہے کیا ہے، سب چیز معلوم کر لیتے ہیں۔ اب سچ پہ غور کرو گے تو اس آیت کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دنیا میں آ کر اچھے کرم کرے گا یا برے کرم کرے گا، کتنی روزی کھائے گا، کتنے سانس لے گا، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ترجمہ صحیح ہے، یہ قیامت تک کوئی فیل نہیں کر سکتا۔ اب ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ لوگوں نے کیا مطلب نکال لیا اس کا کہ بھئی پہلے خود جو ہے پہلے خود عمل کرو، پہلے خود نیک بن جاؤ، پھر دوسروں سے نیکی کے لیے کہو، دوسروں سے کہو، پھر دوسروں کو پھر بھلائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا ایسا وقت آ سکتا ہے کہ پہلے میں پوری طرح سدھر جاؤں اور پھر اس کے بعد میں پھر جب لوگوں سے کہوں کہ بھائی بھلے کام کرو، برائی سے رکو، میری ساری زندگی نکل جائے گی، یہ وقت آئے گا ہی نہیں۔ اب اس بات کو آگے اور تولتے ہیں، اگر مان لیا مجھے ماحول خراب ملا، میں نہیں پڑھ پایا قرآن، میں اپنے بچوں کو جو ہے عالم نہیں بنا پایا، میں اپنے آپ کو عالم نہیں بن پایا، مجھے برا ماحول ملا جہاں میں پیدا ہوا، لیکن اب مجھے دینی ماحول ملا ہے، میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کو میں عالم بناؤں، انہیں گیان سکھاؤں اللہ کا، تو یہ بات پھر یہاں لاگو ہوتی ہے کہ پہلے خود عالم بن پھر بچوں کو عالم بنائیو۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ ترجمہ غلط ہے، اس میں غلطی ہوئی ہے لوگوں سے۔ صحیح ترجمہ اس کے مقابلے میں دیکھو، ہر جھوٹ کے مقابلے میں سچ ہے، لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اس کو مٹا دینے کے لیے سچائی کی ایک کرن کافی ہے۔ تو اب اس کے مقابلے میں سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ مطلب یہ ہوا اگر میں راستے میں چل کے آ رہا ہوں، راستے میں سے میں چل کے آ رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں بھائی آپ نماز پڑھی آئے؟ اب میں نماز تو پڑھ کے آیا نہیں اور میں آپ سے کہہ دوں کہ ہاں پڑھی آیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، یعنی جھوٹ کیوں بول رہے ہو تم، جھوٹ کیوں بول رہے ہو تم۔ یہ ترجمہ ہے صحیح کہ کیوں کہتے ہو، کیوں جھوٹ بول رہا ہے تو جب نماز پڑھ کے نہیں آیا، تو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، یہ ترجمہ صحیح ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے کیا کیا لوگوں نے، اس کا غلط ترجمہ نکال کر کے اور لوگوں کو کاٹ دیا کہ لوگ دین کی دعوت کسی کو دیں ہی نہ، پہلے خود عمل کریں۔ اب وہ خود عمل کر نہیں پاتا، نہ اللہ کی بات کسی سے کہہ پاتا، جبکہ اسی کے اندر راج ہے۔ جب اللہ کی بات کو، علم کو حاصل کرے گا اور لوگوں سے کہے گا، ہے نا، تو وہ اس کی زندگی سدھرے گی، پھر وہ ہوش میں آئے گا۔ انسان کی عقل جو اندھیرے میں ہے، اسی لیے اس امت کے ہر بالغ مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا، اسلام کا گیان حاصل کرنا فرض ہے، اور اسے دنیا کے ہر انسان تک پھیلانا، پہنچانا فرض ہے۔ اللہ نے یہ ذریعہ کیوں بنایا؟ تاکہ میں اس کے ذریعے سے اس کو ہدایت دوں، اس کو روشنی میں لاؤں۔ جب یہ علم حاصل کرے گا، اسے پھیلائے گا، تو اس کی عقل روشنی میں آئے گی، پھر سمجھے گا بات کو۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ایک حدیث بھی کسی کو صحیح یاد ہو تو وہ اسے دوسرے تک پہنچا دے۔ اب یہاں اس آیت کا غلط ترجمہ لے کر کے کہ پہلے خود عمل کرو، پہلے خود سدھر جاؤ، پھر اوروں سے کہو، اب یہاں لوگوں کو کاٹ دیا گیا تاکہ لوگ اچھی بات نہ کسی سے کہیں، ہاں نہ روشنی میں آئے گا۔ تو بھئی جب انسان کا دھیان ہی پوری طرح صحیح کسی چیز پہ لگا ہوا نہ ہوگا تو اس کام میں لاپرواہی ہوگی۔ انسان کا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کا دھیان لگا ہوا دنیا بٹورنے پہ، دین کی دھرم کی رسم ادا ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف پورا دھیان لگائیں جس نے جیون دیا ہے، تاکہ ہم جھوٹ اور سچ کو سمجھیں، شیطان کے پھندوں سے باہر نکلیں۔ تو بھئی یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی بھی دھرم قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ جو صحیح اسلام ہے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی سے ہٹ کر جو انسان جس طریقے پہ کتنی محنت کر کے مر کے جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا، وہ موت پہ دھوکہ کھائے گا، وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔
تو بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، قیامت تک اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور پوتر قرآن مجید جو کتاب ان پہ اتری ہے یہ آخری کتاب ہے، قیامت تک کوئی کتاب نہ آئے گی۔ تو یاد رکھیں پوری سنسار میں دو شبد ہیں، سچ اور جھوٹ۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو انسان کو پوری طرح جھوٹ سے بچا کر سچ پر چلا سکتی ہے، اور انسان کی آتما کو برائی کی گندگی سے، تمام دنیا کے جھوٹ اور اپنے اندر کے جھوٹ کو، اہنکار گھمنڈ یہ جھوٹ ہے، پوری کائنات جھوٹ ہے، موت پہ ختم ہو جانی ہے۔ تو قرآن مجید ہی جو ہے ایسی کتاب ہے اس پورے سنسار میں جو اس کائنات کے جھوٹ کو اور انسان کے اندر کے جھوٹ سے انسان کو سمجھا کر پاک کر سکتی ہے، اور اللہ کی محبت کو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ یہی انسان کے جیون کا مقصد ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کر کے اس دنیا سے مر کے جائے اور جنت میں جائے، نرک سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے۔ آپ کے سامنے میں صاف پانی رکھوں گا، شیشے گلاس میں صاف پانی ہے، آپ اس کو پینا پسند کریں گے، تو اسلام آپ کو ساری دنیا کے جھوٹ سے پاک کرتا ہے۔ اسلام کے علاوہ جو بھی طریقہ آپ اپنائیں گے اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ اس میں آدھا پانی صاف ہوگا اور آدھا پانی گندا ہوگا، اسے آپ پئیں گے نہیں۔ بھئی آدھا گلاس پانی جو ہے صاف ہے، اور اس میں جو ہے آدھا گلاس میں جو ہے آدھا پانی ڈال دیں ہم نالی میں سے نکال کر کے، گٹر میں سے نکال کر کے، تو آپ پی لیں گے اسے؟ نہیں پئیں گے، آپ کبھی پی کے اسے پاک ہو ہی نہیں سکتے، آج نہ آپ پئیں گے اسے۔ اسی پرکار سے اسلام وہ ہے جس میں شیشے گلاس میں بالکل صاف پانی ہے، بالکل سچ کو دکھاتا ہے، پوری دنیا کے جھوٹ سے انسان کو بچاتا ہے، اور انسان کی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر کے ایشور سے ملاتا ہے، اور جیون کے سچے مقصد پر چلاتا ہے۔ اسلام کو سمجھو بھائی، بار بار کہتا ہوں اسلام دھرم کا گیان حاصل کرو، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، ہاں تو اسلام ہی اللہ کے نزدیک قابل قبول دھرم ہے۔ جو اسلام پہ چل کے جائے گا اللہ اسی کو سلیکٹ کرے گا، اسی کو قبول کرے گا اور اسی کو کامیاب کرے گا۔ جو اسلام سے الگ ہٹ کر اللہ کی مرضی کا نام اسلام ہے بھائی۔ اب اللہ کی مرضی سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر تم دنیا میں چاہے کتنے بھی طریقے اپناؤ، 3 طرح کی محنت ہوتی ہیں بھائی، جان کی، مال کی اور وقت کی۔ آپ جس طریقے میں بھی لگائیں گے 3 محنت ہوں گی، جان لگائیں گے آپ اپنی، پھر مال خرچ کریں گے، ہاں، اور پھر محنت کریں گے شریر کے انگوں سے، تو اب اس طریقے سے ہٹ کر آپ کتنی محنت کر لیں، کتنی وقت لگا لیں، کتنی جان لگا لیں، آپ موت کے بعد فیل ہو جائیں گے، ہاں، آپ کی ساری محنت بیکار جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مان لیا آپ کو دلی کا پتہ نہ ہو، دلی کہاں ہے، اور آپ اپنے گھمنڈ میں کس سے نہ پوچھیں نہ آپ، اور یوں ہی جائیں اپنی منمانی کرتے ہوئے، تو آپ بھٹکتے پھریں گے، غلط راستے پہ چلے جائیں گے۔ اب غلط راستے میں جو محنت کر رہے ہیں آپ، وہ آپ کی جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، سب کچھ بیکار جائے گا، آپ غلط جگہ پہنچ جائیں گے، اور اگر آپ سمجھیں گے کہ بھئی پوچھتے رہیں گے لوگوں سے، سمجھیں گے کہ بھئی صحیح راستہ کون سا ہے، تو آپ بھٹکنے سے بچ جائیں گے اور آپ اپنی منزل پر صحیح پہنچ جائیں گے، اور آپ کی ساری محنت، جان کی بھی، مال کی بھی، وقت کی بھی، سب آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ اسی پرکار سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے کہ یہاں دھوکے کو اور سچ کو اور جھوٹ کو سمجھو، اللہ کی پہچان کرو۔ ہماری منزل کیا ہے؟ اس دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو منزل اللہ ہے، تو لہٰذا ہم اللہ کی پہچان کریں، سچ اور جھوٹ کی تحقیق کریں، اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے ایشور رچنا کے آدھار پر، اس راستے کی پوچھ تاچھ کریں، کھوج کریں، محنت کریں۔ جب ہم محنت کریں گے، صحیح راستے کو پہچان لیں گے، تو ایشور ہمیں دنیا میں جو ہے ایمان کا مزہ چکھا دے گا، اور ہماری محنت موت کے بعد وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اپنی منمانی کرتے رہے، غلط طریقے پہ چلتے رہے، دنیا بٹورنے میں لگے رہے، صحیح سے دھیان آپ نے لگایا نہیں، جیون کے مقصد پہ غور کیا نہیں، اور آپ غلط طریقے سے محنت کرتے رہے، تو میرے بھائیو موت پر آپ اپنی محنت کو سب کو بیکار دیکھیں گے پھر۔ تو جب ہم اللہ کی پہچان کریں گے، اللہ کی شان کو پہچانیں گے، اس کی تعریف کو پہچانیں گے، جو قرآن میں کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی اوقات معلوم پڑے گی کہ ہم انسان جو یہ دکھائی دے رہا ہے نا شریر، یہ انسان نہیں ہے۔ میں جو بول رہا ہوں، میری آواز جو آ رہی ہے، انسان کی جو آتما ہے، یہ ہے انسان، اسی کے اندر رچنا رچی ہوئی ہے۔ یہ تو ہمارے آتما کے اوپر جو ہے پردے جو ہے لگا دیے ہیں، شریر کے کھول چڑھا کر کے اللہ نے۔ تو ہمارے اندر ایک چیز ہے، میرا ہاتھ ہے، میرے پیر ہیں، میرے کان ہیں، میری آنکھ ہے، یہ میرا، یہ کون بول رہا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں، میرے پیر ہیں؟ یہی گھمنڈ ہے انسان کا، یہی انسان کی ایک ہستی ہے جو یہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ، میرے پیر، یہ میں کچھ ہوں۔ یہ اس کو پکڑنا ہے، اس گھمنڈ کو مٹانا۔ ایک طرف تو ہے ساری دنیا کا جھوٹ، اور ایک ہے یہ اندر کا جھوٹ کہ انسان سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، میرے ہاتھ، میرے پیر، میرا یہ، میرا وہ، میں کچھ ہوں۔ بس یہ میں جو ہے،
اس کو اپنے اندر ختم کرنا ہے، ان پردوں کے اندر. یہ شریر کا پردہ ہے اور انسان اس کے اندر ہے. تو اس میں کو اس کے اندر ختم کرنا ہے. جیسے کہ آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس کے اندر سے پیڑ نکلتا ہے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ شریر کو مٹی میں ملائے، پہلے ہی انسان اپنی خاک میں مل کر، یہ شریر خاک بنے گا موت کے بعد، اپنی خاک میں مل کر اپنے آپ کو پہچان کر اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے. اسی کا نام اسلام ہے. خاک میں مل کر جس نے اپنی پایا اپنا آپ، خاک میں مل کر جس نے اپنی پایا اپنا آپ، وہی ہے کامیاب، وہی ہے کامیاب. تو جب تم اپنے آپ کو پہچان لو کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے، گھمنڈ اللہ کے لیے، جب تم اپنے دل سے یہ گھمنڈ مٹاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایمان کا بیج ڈال دے گا. جیسے گٹھلی پھٹتی ہے تو اس کے اندر سے پودا نکلتا ہے. تو یہ ہے کامیابی کا راستہ. جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پسند کر لے گا تو اپنے راضی ہونے کی نشانی آپ کو دکھائے گا. آپ کے دل میں جو ہے ایمان کا نور ڈالے گا، اپنی محبت تمہیں دے گا، تمہیں ایمان کا مزہ چکھا دے گا دنیا ہی میں. صحیح راستے پہ چلو گے تو یہ ایمان نصیب ہوگا. اگر غلط راستے پہ چلتے رہو گے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا تمہیں. تم خالی رسم ادا کرتے رہو گے دھرم کے نام پر، بھائی مذہب پہ چل رہے ہیں، فلاں چل رہے ہیں، دنیا بھر کی محنت کرتے رہو، کچھ حاصل نہیں ہونے والا. کیونکہ قدرت آپ اس کی دیکھیں دنیا میں، آپ اگر کسی کام میں ٹھیک سے محنت کریں گے جبھی وہ نتیجہ دکھائے گا، رزلٹ دکھائے گا اس کا. اور ٹھیک سے نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی بیکار ہوگا. تو بالکل اگر آپ سچے راستے پر چلیں گے ایشور کی مرضی پر تو وہ آپ کو دکھائے گا، ایمان کا مزہ چکھائے گا. اگر صحیح راستے پر نہیں ہے، اگر آپ نے ایمان کا مزہ نہیں چکھا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ غلط راستے پر ہیں. جلدی غور کریں اپنے اوپر کہ میں غلط راستے پہ تو نہیں ہوں. جیون بیت رہا ہے بھائی. یہ دنیا میں امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا ہے ہمیں. اس زندگی کے بیس پر اگر ہم اس دنیا میں، اس جیون کی پریکشا میں فیل ہو گئے نا، جس مقصد سے پیدا کیا ہے وہ ہم نے حاصل نہ کیا، سچ اور جھوٹ کی تحقیق کر کے، عقل کا صحیح، عقل دی اس نے اس لیے ہے، آنکھیں بھی اس لیے دی ہیں، کان بھی اس لیے دیے ہیں تاکہ سچ اور جھوٹ کی تحقیق کر کے میری مرضی کو پہچانے، مجھے پالے. اگر ہم نے اس دنیا میں جیون کے مقصد کو صحیح سے پورا نہیں کیا تو اس زندگی کے بیس پر یا تو ہمیشہ کی ناکامی ہے اور یا ہمیشہ کی کامیابی ہے بھائی. تو بھائی سچ پر غور کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے دیکھو، جو لمبی ویڈیو ہے نا ان کو زیادہ تر سنا کریں آپ. اس میں تفسیر سے بات کرتے ہیں ہم، اس میں بڑھیا باتیں ملیں گی آپ کو، ایمان زندہ ہوگا آپ کا، آپ سچ اور جھوٹ کو سمجھیں گے، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں گے. تو لمبی ویڈیو بھی جو ہے دیکھیں اور سنیں، اور چھوٹی بھی دیکھیں. تو بھائی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.